السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عساكم أن تكونوا جميعا بالخير والعافية أيها الإخوة والأخوات. كيف أنتم؟ كيف صحتكم؟ كيف أموركم؟ وكيف مشاغلكم؟ ها؟ ما شاء الله تعالى. سعد موجود، سعد حضر اليوم ما شاء الله. وبقي العلي و آل سيدة زينب فاطمة، والأخت سيدة روبينة هي على العطلات لديها المشاغل في بيتها. وأما الآخران علي ربما مريض شفاه الله وعافاه، والأخت سيدة زينب ربما لديها مشكلة الشبكة، شبكة ضعيفة عندها. فنسأل الله للجميع. كيف الصوت؟ الصوت لا يصل إليكم؟ هل الصوت واضح؟ ها؟ يا صوتي يصل إلينا ولكن خفيف. شعيب، لا أسمعكم. لما لا أسمعكم؟ سمعت أستاذ ولكن صوت بعيد خفيف. في الحقيقة اليوم لا أسمعكم على السماعات، ربما المشكلة في السماعات. لا يا أستاذ، الآن جيد، الآن يعني قوي. دقيقة، كيف الآن يصل؟ نعم يا أستاذ، كيف؟ جيد. نعم لا، نعم مشكلة كلير. مشكلة في هذا. فأنا جعلته هنا صحيح. والآن واضح؟ صوتي واضح؟ واضح واضح. جيد جيد، بارك الله فيكم. فيا أيها الإخوة والأخوات، نحن في طريق تعلم اللغة العربية. हम अरबी सीखने के रास्ते में हैं. فحتى الآن حتى اليوم نحن تناولنا بعض الأسماء، أسماء الإشارات والضمائر المرفوعة المتصلة والمجرورة والضمائر مركبة بالإضافة صحيح. تناولنا الأعداد والكلمات الجديدة العامة كثيرة الاستخدام. وأيضا بدأنا أن نتناول المفردات في موضوعات مختلفة. على سبيل المثال نحن تناولنا بالأمس المفردات في الفصل وحجرة الدرس. جيد. نحن تناولنا قرابة 20 مفردة في موضوع الفصل وما يتعلق به. الفصل، حجرة الدرس، غرفة الدرس كما قال شعيب صحيح. فحتى اليوم نحن تناولنا في القواعد، قواعد المثنى والجمع. جيد. المذكر والمؤنث صحيح تناولنا. فحاولنا أن نجعل المفردات نستخدمها في الجمل. हमने ये भी साथ साथ कोशिश की कि हम जो मुफरदात ले रहे हैं उन्हें जुमलों में इस्तेमाल करें. لماذا؟ لأن المفردات لا تترسخ في الذاكرة والذهن إلا باستخدامها في التكلم أو الكتابة. مفردات जब तक इस्तेमाल नहीं करेंगे गुफ्तगू में और अपनी तहरीर में याद नहीं रहेंगे. جيد. فحاولنا أن نستخدمها بالضمائر والإشارات و جيد. فمن اليوم حتى الآن ما تناولنا الأفعال. हमने बहुत कुछ सीखा लेकिन अफ़आल अभी तक हमने शुरू नहीं किए. यही वजह है कि जो जुमले हम बना रहे थे वो अस्माए इशारात से, ज़माइर से वगैरह वगैरह हम जुमले बना रहे थे. فمن اليوم من اليوم نحن نبدأ على بركة الله الأفعال. صحيح. أنتم تعرفون بأن الجملة في اللغة العربية في تركيبها الجملة على نوعين: جملة اسمية وجملة فعلية. الاسمية التي تبدأ
بالاسم. جملہ اسمیہ جو ناؤن سے شروع ہوتا ہے، جو اسم سے شروع ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں الکتاب جدید، کتاب نئی ہے، تو جملے کا آغاز اسم سے ہوا، الکتاب اسم ہے، تو لہٰذا یہ جملہ اسمیہ ہے. اگر اسم سے آغاز ہوگا تو وہ جملہ اسمیہ ہے. وہ اسم چاہے ناؤن ہو جیسے الکتاب، یا پرو ناؤن ہو، ضمیر ہو جیسے ہوا طالب، یہ بھی جملہ اسمیہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہوا یہ اسم کی نمائندگی کرتا ہے، یہ بھی اسم ہی شمار کیا جاتا ہے، پرو ناؤن. کلیئر؟ وہ جملہ چاہے اس میں اشارہ سے شروع ہو رہا ہو، وہ بھی جملہ اسمیہ ہوگا، جیسے ھذا کتاب، یہ کتاب ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے. کلیئر ہو رہا ہے نا؟ تھوڑا سا ہم یعنی اصول اور اس قاعدے اور ضابطے کی روشنی میں جو اپنی غلطی سے بچنے کے لیے جو ضابطے عربی زبان میں موجود ہیں ان کی روشنی میں آج بات کر رہے ہیں. اب تک جو ہماری بات تھی وہ ساری کی ساری جملہ اسمیہ سے ریلیٹڈ تھی. کبھی ہم ضمیر سے شروع کر رہے تھے، کبھی اس میں اشارہ سے شروع کر رہے تھے، کبھی ناؤن سے شروع کر رہے تھے. ایسے ہی تھا نا، اسم سے شروع کر رہے تھے. آج سے ہم افعال انہیں پڑھنا شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ. افعال بہت زیادہ اہمیت ہے زبان میں. افعال آپ ہر جملے کے اندر نستخدم فی کل جملہ او فی جملۃ بعد جملہ نستخدم الافعال. انظروا الى کلامی انا، انظروا فعل، نستخدم فعل، صحیح. فی کلامنا نحتاج الى الافعال، نحتاج ايضا فعل. تفهمون ايضا فعل. فالافعال نحن نزين كلامنا بالافعال، نزين ايضا فعل. ہم اپنی گفتگو میں ہر جملے میں، ہر دوسرے جملے میں تقریباً فعل استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں ضرورت پیش آتی ہے کہ ہم فعل اس طرح سے استعمال کریں کہ چاہے ہم نے گزرے ہوئے زمانے کو تعبیر کرنا ہے، یا جس وقت گفتگو کر رہے ہیں حال کو تعبیر کرنا ہے، یا آئندہ آنے والے زمانے یعنی مستقبل کو تعبیر کرنا ہے، ہم اپنی ضرورت کا فعل استعمال کر سکیں. ہمیں پتا ہو کہ کون سا فعل ماضی پر دلالت کرتا ہے، کون سا حال پر، کون سا مستقبل پر دلالت کرتا ہے. کسی کو آئندہ پیش آنے والے واقعے کی خبر کیسے دینی ہے عربی زبان میں، ٹھیک. کسی کو حکم کیسے دینا ہے، حکم دینے کے لیے افعال استعمال ہوں گے. میں اگر کہنا چاہوں کہ لکھو، کہوں گا اکتبو، یہ فعل ہے، امر ہے، حکم دیا جا رہا ہے. کسی کو منع کیسے کیا جاتا ہے؟ منع کرنے کے لیے نہیں والے افعال استعمال ہوتے ہیں. لا تکتبو، یہ فعل ہے. کلیئر ہو رہا ہے؟ میں نے ماضی، حال، مستقبل کو کیسے تعبیر کرنا ہے، میں نے حکم کیسے دینا ہے، میں نے منع کیسے کرنا ہے، یہ ساری چیزیں ہم نے افعال میں سیکھنی ہے. افعال جو ماضی، مضارع، امر، نہی وغیرہ سے متعلق ہیں ان کی طرف تو ہم جا رہے ہیں، لیکن شروع میں یہ آپ نے 6 ابواب یاد کرنے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم کوئی تحریر پڑھتے ہیں، جیسے آپ نے قریتی مضمون پڑھا، اس میں کبھی ماضی کے درمیان والے حرف پہ زبر ہوتی ہے، کبھی اس پہ زیر ہوتی ہے، کبھی پیش ہوتی ہے، پڑھا ہوگا نا آپ نے. اور اسی طرح سے جو مضارع ہے، کبھی اس کے درمیان والے حرف پہ زبر ہوتی ہے، کبھی زیر ہوتی ہے، کبھی پیش ہوتی ہے. تو عربی زبان میں کل 6 قسم کے فارمولے ہیں، 6 قسم کے وزن ہیں جن پہ ہم کوئی سا فعل ماضی مضارع میں استعمال کرتے ہیں. یعنی میری زبان سے نکلنے والا ماضی یا وہ فعالہ کے وزن پہ ہوگا، یا فاعولہ کے وزن پہ ہوگا، یا فاعیلہ کے وزن پہ ہوگا. ٹھیک ہے، یہ ابواب انہیں کہا جاتا ہے. اسی طرح سے جو مضارع ہے
میں حال کو یا مستقبل کو تعبیر کر رہا ہوں جس فعل سے، وہ کبھی یفعلو کے وزن پہ ہوگا، کبھی یفعلو کے، اور کبھی یفعلو کے وزن پہ ہوگا۔ یہ تین ہی گویا کہ ان کے درمیان والا جو حرف ہے اس کی حرکت بدلتی رہے گی، شروع اور آخر والی جو حرکات ہیں وہ ایک جیسی رہیں گی۔ آپ دیکھیں ان سارے کے سارے ابواب میں، میں اس کو تھوڑا سا مزید زوم کرتا ہوں، آپ دیکھیں ذرا، یہ 6 مشہور ابواب ہیں۔ ان ابواب کو اسی طرح سے ہم نے یاد کرنا ہے، اور تھوڑی سی شروع میں محنت سے آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سیکھ جائیں گے کہ آپ نے اس چیز کو کیسے تعبیر کرنا ہے گزرے ہوئے زمانے۔ اگر گزرا ہوا زمانہ اس مصدر سے آپ کو بولنا پڑے، میں آپ کو کہوں کہ الخروج مصدر سے ماضی کا واحد مذکر غائب کا صیغہ بنائیں تو آپ کہیں گے خارجہ۔ آپ اس کو خارجہ نہیں کہیں گے، آپ خاروجہ نہیں کہیں گے، بلکہ خارجہ کہیں گے۔ کیوں؟ وہ فارمولہ آپ نے یاد کیا ہوگا۔ میں آپ کو کہوں گا کہ الکتابہ مصدر سے مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ بنائیں تو آپ ہمیشہ یکتبو کہیں گے، کتبہ یکتبو کہیں گے، اس کو یکتبو نہیں کہیں گے، یکتبو نہیں کہیں گے۔ آپ نے کہیں بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ یکتبو لکھا ہوا ہو یا یکتبو لکھا ہوا ہو، یکتبو لکھا ہوا ہو، ہمیشہ یکتبو لکھا ہوگا۔ کلیئر ہو رہا ہے؟ میں آپ کو کہوں کہ آپ السمع مصدر سے واحد مذکر غائب ماضی کا صیغہ بنائیں، آپ یہ تعبیر کریں کہ اس ایک آدمی نے سنا، تو آپ ہمیشہ سامعہ کہیں گے، سامع یا سامعہ نہیں کہیں گے، کیونکہ آپ نے یہ یاد کیا ہوا ہے۔ میں اگر کہوں کہ وہ ایک آدمی اکرام کرے گا، اکرام نہ اکرام مصدر سے آپ ثلاثی مجرد سے، کرم مصدر سے آپ مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ بنائیں تو آپ ہمیشہ یکرمو کہیں گے، یکرمو یا یکرمو نہیں کہیں گے۔ کلیئر ہو رہا ہے نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے یہ چیزیں یاد کی ہوں گی۔ اسی وزن پہ کوئی مصدر ہو ثلاثی مجرد کا، اس کا کوئی مصدر ہو وہ ان 6 میں سے کسی ایک وزن پہ آئے گا۔ کوئی مصدر آپ لے لیں، مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک کتاب دکھاتا ہوں چھوٹی سی، وہ مصادر کی کتاب ہے، اس میں موجود کوئی مصدر ثلاثی مجرد کا، کوئی مصدر بھی ہو، وہ ان 6 میں سے کسی ایک وزن پہ آئے گا۔ آپ دیکھیں، یہ ایک چھوٹا سا کتابچہ ہے جس میں مصادر ہیں جن سے ورب بنتے ہیں۔ مصدر کسے کہتے ہیں؟ اس ایک بنیادی لفظ کو جس سے آگے افعال بنتے ہیں، کور لفظ جو ہوتا ہے جس سے آگے مختلف افعال بنتے ہیں، چاہے آپ ماضی، مضارع، امر نہیں جو بھی بنانا چاہیں، اور وہ افعال، وہ مصادر جو ہیں وہ آپ کو اس کتابچے میں نظر آئیں۔ یہ تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ پھر انشاءاللہ ہم افعال کی طرف چلیں گے۔ یہ استاد یہ روٹ ورڈ بھی یہی ہوتا ہے، روٹ جس کو ورڈ، کہتے بالکل ہیں روٹ کسی ورڈ بھی۔ جسے آپ انگلش میں روٹ ورڈ کہتے ہیں وہی مصدر ہے، اسے عربی زبان میں مصدر کہا جاتا ہے۔ تو یہ مصادر کی کتاب ہے، اس میں مصادر آپ دیکھیں، النصر مصدر ہے، اس سے ماضی ناصارہ، کبھی بھی ناسورہ نہیں ہوگی۔ الخروج مصدر ہے، اس سے ماضی خراجہ، الدخول داخلہ، القعود قعادہ، یہ واحد مذکر غائب ہے، اسی سے تثنیہ قعادہ، قعدو، ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اس کو۔ کلیئر ہو رہا ہے؟ اب یہ صرف پہلے باب کے جو پہلا وزن ہم نے دیکھا نصر ینصر والا، فعل یفعل والا، اس کے مصادر ہیں، ان کو ہم یاد کر لیں گے، روزانہ کی بنیاد پہ 5 مصادر ہم یاد کیا کریں گے۔ کلیئر ہو رہا ہے نا؟ تو آپ کو پتا ہوگا کہ یہ والا مصدر ہمیشہ نصر ینصر سے آتا ہے، الدخول نصر ینصر سے آتا ہے، لہذا داخلہ یدخلو ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور الطلب، اس کا معنی ڈھونڈنا، تلاش کرنا، یہ بھی نصر ینصر سے آتا ہے، لہذا طلبہ یطلبو ہوگا ہمیشہ۔ کلیئر ہو رہا ہے؟ یہ سارے کے سارے مصادر ہیں۔ جب نصر ینصر والے مصادر ختم ہوں گے تو اس کے بعد پھر دوسرے ضرب یضرب والے مصادر شروع ہو جائیں گے۔
یہ دوسرا باب تھا، آپ نے دیکھا آپ ہوگا ابھی جو میں نے اسکرین 4 رک گئی ہے میرا خیال میں، اسکرین شیئر نہیں ہو رہی ہے آپ کی. ابھی نہیں ہو رہی شیئر، میں دوبارہ شیئر کر نہیں دیتا اس میں ہوں، میں دوبارہ شیئر کر دیتا ہوں، کوئی ایشو نہیں. تو ضرب یضرب یہ دوسرا وزن تھا، فعل یفعل. تو یہ ہم اگر آپ سے کہیں کہ الضرب مصدر سے ماضی بنائیں تو آپ ضربہ کہیں گے ہمیشہ. اس کا مضارع یضربو آئے گا، یضربو نہیں ہوگا. جس طرح پیچھے نصر ینصرو تھا، صاد کے اوپر پیش تھی، درمیان والے حرف کے اوپر پیش تھی، یہاں درمیان والے حرف کے نیچے زیر ہے. یضربو یہ بدل گیا ہے تھوڑا سا. تو عربی زبان میں بہت سارے مصادر ایسے ہیں، کور ورڈز ایسے ہیں جو ضربہ یضربو کے وزن پہ ان کی ماضی اور مضارع بنتی ہے. کلیئر ہو رہا ہے؟ ماضی کا مطلب گزرے ہوئے زمانے کو اگر آپ تعبیر کریں، مضارع حال کو یا مستقبل کو تعبیر کریں. کلیئر ہو رہا ہے؟ تو اس طرح سے آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ کون سا مصدر کس باب کے تحت آتا ہے اور اس کی ماضی کس وزن پہ آئے گی اور اس کا مضارع کس وزن پہ آئے گا. شروع میں ہم نے صرف ان 6 ابواب کو یاد کرنا ہے اور اس کے بعد پھر مصادر کو ان ابواب کے تحت حفظ کرتے اور ان سے گردانے بناتے چلے جانا ہے. وہ 6 ابواب کون سے ہیں؟ ثلاثی مجرد کا کیا مطلب ہے؟ ثلاثی مجرد کا مطلب یہ ہے کہ جس کی ماضی میں 3 حروف ہوں، یعنی وہ والے ابواب، وہ والے اوزان جن کی ماضی میں 3 صحیح حروف ہوں، 3 حروف ہوں جن میں. اب دیکھ لیں ان 6 کے 6 ابواب میں جو پہلا ماضی والا کلمہ ہے، لفظ ہے، اس میں صرف 3 حروف ہیں. ناصرہ میں دیکھ لیں 3 حروف ہیں نا، نون صاد اور را. ضربہ میں ضاد را اور با. سمع میں سین میم اور عین. فتح میں فاتا اور ہا. کاروما میں کاف را اور میم. حاسبہ میں ہا سین اور میم. ثلاثی مجرد یعنی جس کی ماضی میں 3 صحیح حروف ہوں. صحیح سے کیا مراد ہے کہ ان میں کوئی بھی حرف علت یعنی واو الف اور یا نہ ہو. آپ دیکھ لیں نا، ان میں سے کوئی بھی کسی بھی باب میں واو الف یا یا میں سے کوئی بھی نہیں آیا ماضی کے اندر. تو یہ ثلاثی مجرد صحیح کے 6 ابواب ہیں. کلیئر ہو رہا ہے یہ؟ یہاں تک بات کلیئر ہوئی آپ لوگوں کو؟ یہاں تک اگر کسی کا کوئی سوال ہے وہ کرے، اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ گردان کی طرف چلیں گے. جی چلیں. تو یہ 6 اوزان ہیں، انہیں ہم نے اسی طرح یاد کرنا ہے. عربی زبان میں بہت سے مصادر ہیں جو ان 6 کے تحت آتے ہیں. کچھ مصادر ایسے ہیں جو ثلاثی مزید فی میں آئیں گے، یعنی جن کی ماضی میں 3 صحیح حروف کے ساتھ ساتھ کوئی ایک آدھ حرف زائد بھی ہو. جیسے اکرما، اس میں کاف را اور میم کے ساتھ ساتھ حمزہ بھی ہے شروع میں، تو وہ ثلاثی نہیں ہے، ثلاثی مجرد نہیں ہے بلکہ ثلاثی مزید فی ہے. اس کی ماضی میں 3 صحیح حروف کے ساتھ ساتھ ایک زائد حرف بھی آ گیا ہے. وہ ابواب ہم نے بعد میں پڑھنے ہیں، ان 6 ابواب کو مکمل کرنے کے بعد، کیونکہ بہت سے عربی زبان کے الفاظ ایسے ہیں، مصادر ایسے ہیں جو ثلاثی مزید فی سے متعلق ہیں. اور افعال میں سے ثلاثی مجرد اور مزید فی ہی زیادہ حصہ ہے عربی زبان کا. بقیہ جو مصادر ہیں، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، خماسی مجرد، خماسی مزید فی، وہ عربی زبان میں بہت کم استعمال ہوتے ہیں. لہٰذا ہمارا فوکس زیادہ ثلاثی مجرد پہ، اس کے بعد ثلاثی مزید فی پہ ہوگا. ہم رباعی کو بھی دیکھیں گے. سمجھ میں آ رہی نا؟ یہ میری جو بات ہے اسے آپ کو جتنا سمجھ آ جائے الحمدللہ، جو سمجھ نہیں آئے اسے ہم انشاءاللہ بار بار ایک دوسرے سے پوچھیں گے، مذاکرہ کریں گے، آپ کو سمجھ آ جائے گا. کیونکہ بعض ہو سکتا ہے بعض نے پہلی مرتبہ ان چیزوں کو دیکھا ہو، سنا ہو، تو ان کو بات اتنی جلدی وہ پک نہ کریں. کچھ دنوں کے بعد انشاءاللہ، یعنی کچھ سیشنز میں جب ہم اس کو ایکسرسائز کریں گے، ماضی کی، مضارع کی، اور بار بار ہماری گفتگو ہوگی، تو آپ سب کو انشاءاللہ پوری بات سمجھ میں آ جائے گی. کلیئر؟ تو ثلاثی مجرد کے 6 وزن ہیں، ٹھیک؟ وہ ہمارے سامنے ہیں. کون کون سے؟ نصر ینصر،
ضرب یضرب، آپ دیکھیں ان میں فرق بھی آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا جو میں پڑھ رہا ہوں. حروف سب میں ایک جتنے ہیں. اس کی ماضی میں 3 حروف ہیں، مضارع میں 4 ہیں. سب کی ماضی میں 3، مضارع میں 4، ماضی میں 3، مضارع میں 4، لیکن وزن مختلف ہو رہا ہے. اور آپ جب عربی پڑھتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو مضارع کہیں یسماؤ کے وزن پہ نظر آ رہا ہوتا ہے، کبھی یضربو کے وزن پہ نظر آ رہا ہوتا ہے، کبھی یکرمو کے وزن پہ. تو وہ اسی فارمولے کو فالو کرتے ہوئے ان کے اوزان بدل رہے ہوتے ہیں. ہم بھی یاد کر لیں گے، ہم بھی اس کے مطابق ہی چلیں گے، ہم سے بھی انشاءاللہ غلطی سے ہم محفوظ رہیں گے، صحیح درست استعمال کر سکیں گے ان افعال کا. تو 6 اوزان ہیں: نصر ینصر، ضرب یضرب، سمع یسمع، فتح یفتح، کاروم یکرم، حسیب یحسب. ان کا آگے وزن ہے. عربی زبان میں وزن کے لیے فا، عین اور لام کا مادہ استعمال ہوتا ہے. مادے سے مراد یہ جو 3 اصلی حروف ہیں ان کو مادہ کہا جاتا ہے. کور ورڈز کو، ایک تو کور ورڈ سے مل کے کلمہ بنتا ہے، جیسے النصر یہ کلمہ ہے، اور اس میں نون، صاد اور را یہ کور حروف ہیں، اس کو مادہ کہا جاتا ہے. صحیح. ہر فعل کا کوئی نہ کوئی وزن ہوتا ہے. وزن کے لیے فا، عین اور لام کا مادہ استعمال کیا جاتا ہے، الفعل. آپ دیکھیں ان سب کے اندر فعل ہی استعمال ہوا ہے. کہیں وہ فعل یفعل وزن پہ، کہیں فعل یفعل، کہیں فعیل یفعل، کہیں فعول یفعل، کہیں فعیل یفعل. کلیئر ہو رہا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ اوزان ہے. تو جو بھی فعل ہے، جیسے ناصر ہے، اس کا ایک وزن بھی ہوگا. اس کا وزن کیا ہے؟ فعال. ینصر، اس کا بھی ایک وزن ہوگا. اس کا وزن کیا ہے؟ یفعل. نصر، فعل، ینصر، یفعل. فاعین اور لام کو بالکل اسی سانچے میں سے آپ نے گزارنا ہے جس سانچے سے آپ نے ینصر کو گزارا. ینصر گزرا پیچھے، یفعل آ گیا. ضرب فعل، ضرب گزرا پیچھے فعل آ گیا، اسی سانچے سے گزر گیا. یضرب یفعل، یضرب کا وزن کیا ہے؟ یفعل. کلیئر ہو رہا ہے؟ سمع فاعل، سمع گزرا، فاعل گزر گیا ساتھ میں. فاعل، پہلا دیکھیں فعال تھا، اور یہاں فاعل کیوں؟ کیونکہ سامعہ کا وزن فاعل ہی ہوگا، اس کا بھی عین کلمہ جو ہے وہ مکسور ہوگا. یہ کچھ الفاظ میں قصدن بول رہا ہوں کیونکہ یہ اگر آپ کو یاد ہو جائیں گے تو بات سمجھنا ہمارے لیے نسبتاً آسان ہو جائے گا. سامع یسمع، فاعل یفعل، کاروم یکرم، فاعول یفعل. چل رہے ہیں ساتھ؟ حاسیبہ دیکھیں، حاسیبہ یحسب، فاعل یفعل. تو یہ اوزان بھی آپ نے اس طرح سے یاد کرنے. نصر ینصر بروزن فعل یفعل، ضرب یضرب بروزن فعل یفعل، سمع یسمع بروزن فاعل یفعل، فتح یفتح بروزن فعل یفعل، کرم یکرم بروزن فعول یفعل، حسب یحسب بروزن فاعل یفعل. کلیئر ہوا؟ یاد ہے؟ کوئی اسی طرح پڑھے جو ابھی میں نے پڑھا، یعنی باب بھی پڑھیں اور ان کا وزن بھی پڑھیں. کون پڑھیں گے؟ جی شاباش، کون پڑھیں گے؟ جی سعد بھائی آپ پڑھیں، سعد بھی پڑھیں. شاباش. نصر نصر ینصر، فعل یفعل یفعل، یفعل. شاباش. ضرب یضرب، فعل یفعل، سمع یسمع، فعل یفعل، فتح یفتح، فعل یفعل، کرم یکرم، فعول یفعل، حسب یحسب، فعل یفعل. جی تو اتنا حصہ ہمارا الحمدللہ کیا ہو گیا؟ کلیئر ہو گیا. مصادر اور ان کے اوزان وہ الحمدللہ کیا ہو گئے؟ کلیئر ہو گئی. نصر ینصر، ان کا کیا فائدہ ہے وہ انشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے آئے گا. یعنی یہ جو ہم نے وزن یاد کیے، ان اوزان کا فائدہ کیا ہے
وہ ابھی آہستہ آہستہ آج سے آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے. نصر ینصر فعل یفعل، ضرب یضرب فعل یفعل، سمع یسمع فعل یفعل، فتح یفتح فعل یفعل، کرم یکرم فعل یفعل، حسب یحسب فعل یفعل. کلیئر؟ آگے چلتے ہیں. ہم نے ہر مصدر سے اس کا ماضی معلوم. ماضی معلوم کا کیا مطلب؟ کہ گزرے ہوئے زمانے میں آپ نے بتانا ہے کہ ایک آدمی نے یہ کام کیا، دو آدمیوں نے یہ کام کیا، تین آدمیوں نے یہ کام کیا، ایک خاتون نے، دو خواتین نے، گزرے ہوئے زمانے میں وہ ہمارے سامنے بھی موجود نہیں ہیں، غائب ہیں، زیادہ ساری خواتین نے. یا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ گزرے ہوئے زمانے میں آپ نے یہ کام کیا تھا، آپ دو لوگوں نے، آپ سب لوگوں نے، یا ہم سب لوگوں نے کام کیا تھا. ہوتا ہے نا، ہم تعبیر کرنا چاہتے ہیں. مثال کے طور پہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے مل کے آب زمزم پیا تھا سفر حرمین میں. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. ہمارے دوست ہیں یہ شعیب بھائی، ادھر ہی ہیں، جاتے رہتے ہیں، اللہ انہیں بلاتے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سب نے اس مبارک سفر میں آب زمزم پیا، ہم سب نے پیا. تو یہ تو پتہ ہے کہ پینے کے لیے اشربو مصدر استعمال ہوتا ہے، لیکن ہم نے پیا اس کو کیسے تعبیر کریں گے آپ، یہ نہیں ہمیں پتا. یہ ماضی معلوم یاد کر لینے سے ہمیں پتا چل جائے گا. کیسے؟ آپ کو پتا ہے کہ اشربو مصدر یہ باب سامع یسمع سے آتا ہے، لہذا شاریبا یہ ماضی کا پہلا صیغہ بنے گا جو ایک آدمی کو تعبیر کرتا ہے کہ ایک آدمی نے گزرے ہوئے زمانے میں یہ کام کیا، غائب نے. اور ہم سب نے اس کے لیے ماضی معلوم کا آخری صیغہ جمع متکلم والا کیا؟ شربنا. شربنا ماء زمزم فی سفر الحرمین. ہم سب نے سفر حرمین میں آب زمزم پیا. شربنا یہ کیا ہے؟ ماضی معلوم. شریبا شریبا شریبو، شریبت شریبتا شریبنا، شریبتا شریبتما شریبتم، شریبتی شریبتما شریبتن، شریبتو شریبنا. سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ یہ آپ سب فر انشاءاللہ اس طرح سنائیں گے مجھے. ہم اس میں جا رہے ہیں کیونکہ ضرورت پیش آتی ہے. جس طرح ہم سب نے پیا، ہو سکتا ہے میں نے یہ کہنا ہو کہ بھئی زید نے پیا تھا، سعد نے پیا تھا، شعیب نے پیا تھا، علی نے پیا تھا. استاد آپ کی آواز بہت کٹ رہی ہے، مجھے پتا نہیں میرے لیے ہے کہ یہ سب کے لیے ہے. اچھا، آواز کلیئر ہے؟ بقیہ کو جواد بھی، احمد بھی فرما رہے ہیں کہ کٹ رہی ہے آواز. بقیہ بتائیں آواز کا کوئی ایشو تو نہیں ہے؟ دوسرا جی سر کافی آواز کٹ رہی ہے. کٹ رہی ہے. اچھا جی پھر میرے جی جی آواز کٹ. اچھا یہ تو دیکھنا پڑے گا کیا ایشو ہے. میں ایک سیکنڈ ذرا دیکھ لوں انٹرنیٹ کون سا کنیکٹ ہے. ہاں ٹھیک ہے، انٹرنیٹ بھی ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے کنیکٹیوٹی کا کوئی ایشو ہوگا. اس طرح کی چیزیں بعض دفعہ آ جاتی ہیں بیچ میں. تو اللہ خیر کرے. اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے تو آپ لوگ مجھے روکیں، پوچھ رہے ہیں، کیونکہ میں تو ایک سیکوینس میں جا رہا ہوں. بات اس سے سمجھ، امید ہے ریکارڈنگ سر میں. آپ کی آواز ابھی بھی کٹ رہی ہے، آپ ویڈیو آف کر دیں. ویڈیو آف کر دوں؟ ہاں آپ اپنی ویڈیو آف کر دیں تو اس سے فائدہ ہوگا. اچھا، یہ بہت اچھی تجویز دی آپ نے. چلے ابھی کچھ فرق پڑا کوئی؟ ابھی کوئی اگر فرق پڑا ہو تو؟ آواز کٹ رہی ہے. جی سر اب آواز کلیئر ہے. الحمدللہ. چلیں یہ تو اللہ آپ کو جزائے خیر دے. احمد بھائی آپ نے بڑی اچھی تجویز دی بر وقت. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم ہر مصدر سے یہ جو 6 ہیں، ثلاثی مجرد کے یہ والے 6، اور آگے ہم ثلاثی مزید فی کے بھی پڑھیں گے، ان میں سے سر ہر ابھی بھی مصدر آواز سے. کٹ رہی ہے آپ کی. ابھی بھی کٹ رہی ہے؟ ابھی بھی کٹ رہی ہے آواز؟ اب اس کا کیا کیا جائے؟ کوئی اگر حل ہے تو بتائیں. سر یہ کوئی انٹرنیٹ کا ایشو ہے، آپ کی نا انٹرنیٹ کا آواز ایشو ہوگا. کٹ کٹ کے موصول ہو رہی ہے. یہ لگ تو یہی رہا ہے. ایک سیکنڈ ذرا آپ مجھے چند سیکنڈ دیں، چند سیکنڈ دیں، میں دوبارہ پھر
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوشش تو کی ہے, اب دیکھیں اللہ خیر کرے اگر کچھ بہتری آئے تو. آ رہی ہے آواز, سنائی دے رہی ہے آپ حضرات کو؟ ابھی سنائی دے رہی ہے آواز؟ جی آواز آ رہی ہے ابھی؟ جی مجھے تو صحیح آواز صحیح سنائی دے رہی ہے. شاید جس کو آواز سنائی دے رہی ہے اس کے انٹرنیٹ میں مسئلہ ہو. اچھا مجھے آپ کا انٹرنیٹ بھی صحیح لگ رہی ہے اور ادھر میرا بھی. اچھا, شروع سے آپ کو صحیح آواز سنائی دے رہی؟ اب بہتر ہے سر. چلیں الحمدللہ, چلیں الحمدللہ, ابھی بہتر ہو جائے تو. میں خلاصہ دوبارہ عرض کر دیتا ہوں. یہ 6 بنیادی آپ یہ کہہ لیجیے ابواب ہیں جنہیں ہم نے یاد کرنا ہے, اور ہر ماضی ہر مضارع ان میں سے کسی وزن پہ ہوگا. یعنی مصدر دیکھنے کے بعد ہم پریشان نہیں ہوں گے کہ یار میں اس مصدر سے جو ماضی بناؤں وہ فعالہ کے وزن پہ بناؤں یا فاعلہ کے یا فاعولہ کے. آپ ان چیزوں کو جب یاد کر لیں گے تو فوراً کلک کر جائے گا کہ یہاں آپ نے فعالہ کے وزن پہ ماضی بنانی ہے, یا فعولو کے وزن پہ مضارع بنانا ہے, فاعلہ یا فعیلو کے وزن پہ نہیں بنانا. ٹھیک ہے, وہ ان چیزوں کو آپ اسی طرح سے یاد کریں گے اچھی طرح سے. اور پھر میں عرض کر رہا تھا کہ ہر مصدر سے ہم اس کی ماضی, اس کا مضارع, امر, نہیں, اس میں فاعل اور اس میں مفعول, یہ 6 چیزیں ہر مصدر کی پڑھیں گے. اور ہر مصدر کا مطلب پہلے مصدر سے ہمیں تھوڑا سا ہمیں محنت زیادہ کرنی پڑے گی, باقی آپ نے اس پہ بناتے چلے جانا ہے خود سے. مثال کے طور پہ نصر ینصرو کی ماضی اگر آپ نے یاد کر لی, نصر نصرا نصرو, نصرت نصرتا, نصرنا نصرتا, نصرتما نصرتم, نصرتی نصرتما, نصرتن نصرتو, نصرنا, اگر آپ نے یہ والی یاد کر لی جو بھی میں نے پڑھی, تو آپ خارجہ سے خود بنا لیں گے. خرجہ خرجا, خرجو, خرجت خرجتا, خرجنا, خرجتا, خرجتما, خرجتم, خرجتی, خرجتما, خرجتن, خرجتو, خرجنا. آپ نے بالکل اسی فارمیٹ پہ بنائی ہے اور آٹو آپ کو آ گئی. اب آپ نے دوبارہ یاد, ایک مرتبہ بس یاد کرنا ہے, اس کے بعد کبھی بھی یاد نہیں کرنا. جو بھی مصدر آئے گا فوراً آپ کی زبان جاری ہو جائے گی. مثال کے طور پہ آپ کل کو یہ والی گردان انشاءاللہ یاد کر کے آئیں گے. میں ابھی اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں, لیکن اس کے یاد ہونے کے بعد جب میں آپ کو کہوں گا بھئی الخروج مصدر سے بناؤ یہی والی چیز, فوراً آپ بنا دیں گے. میں کہوں گا الطلب مصدر سے بنائیں, آپ فوراً بنا دیں گے. میں کہوں گا الضرب مصدر سے بنائیں, آپ فوراً بنا دیں گے. کیسے بنائیں گے؟ کیونکہ آپ نے ایک مرتبہ فارمولہ یاد کر لیا. گویا کہ فارمولے کا مطلب سانچا, ایک ڈائی آپ کے پاس آ گئی, اور ہر مصدر کو اس میں سے گزاریں گے, خود بنتا چلے جائے گا سب کچھ. کلیئر ہو رہا ہے؟ تو ابھی تک جو میں نے بات کی ثلاثی سر مجرد. ایک سوال ہے. جی جی سعد بھائی سوال کریں. جی سعد بھائی. سر یہ جو آپ نے 6 اشکال بتائی ہیں, یہ مختلف, ان کے معنی بھی مختلف ہیں, یا یہ بس یہ ایسی ہیں اور ہم نے ان کو یاد کرنا؟ شکل کے بدلنے سے معنی نہیں بدلتا, معنی بدلتا ہے مصدر کے بدلنے سے. ٹھیک ہے, مصدر یعنی کور ورڈ جب بدل جائے گا تو معنی بدل جائے گا. اس کی مثال آپ دیکھیں, یہاں کور ورڈ جو ہے وہ الفعلو ہے اس لائن میں, چاہے فعال یا فعلو پڑھیں, فعال یا فعلو پڑھیں, فاعل یا فعلو پڑھیں, فاعل یا فعلو پڑھیں, فاعل یا فعلو پڑھیں, جو کچھ بھی پڑھیں, کور ورڈ کیا ہے؟ فاعل لام. تو معنی ایک ہی ہے, چاہے آپ فعالہ کہیں, فاعلہ کہیں, فاعولہ کہیں, مطلب اس کا یہی ہے کہ اس ایک آدمی نے کیا. فعل زید, زید نے کیا. فعیل زید, زید نے کیا. فعول زید, زید نے کیا. آپ دیکھیں باب بدل رہا ہے لیکن معنی نہیں بدل رہا. ہاں جب کور ورڈ بدلے گا تو کور ورڈ کے بدلنے سے معنی بدل جائے گا. یہ اس پھر میں سر آپ یہ ہمیں بعد میں سمجھائیں گے یہ باب کیوں بدل رہے ہیں, مطلب؟ جی جی, یہ میں آپ کو یہ آپ کو یاد کرواؤں گا میں انشاءاللہ ساتھ میں. یعنی آپ جب یہ یاد کر لیں گے نا نصر ینصرو, تو پھر جب کوئی کور ورڈ آئے گا تو میں آپ کو بتاؤں گا یار یہ والا کور ورڈ جو ہے یہ نصر ینصرو کے تحت آئے گا. یہ والا کور ورڈ جو ہے یہ ضرب یضرب کے ماتحت آئے گا. ابھی میں نے جو آپ کو صفوت المصادر دکھائی تھی وہ یہی چیز تھی. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اس میں یہ کور ورڈز لکھے ہوئے ہیں اور ہر کور ورڈ اس کے باب کے تحت لکھا ہوا ہے. آپ دیکھیں نا, یہ ضرب یضرب, اس کے تحت یہ سارے کور ورڈز ہیں. یعنی الغلب جہاں بھی آئے گا تو غلبہ یغلب ہوگا, الکذب کذب یکذب ہوگا, الکسب کسب یکسب ہوگا.
کلیئر ہو رہا ہے نا؟ یہ چیز ہم انشاءاللہ یاد کریں گے، یہ ہم اس سے گزریں گے، اور گزرتے ہوئے ماضی بھی بنائیں گے، مضارع بھی بنائیں گے، امر نہیں، اسم فاعل اور اسم مفعول بنائیں گے، سب کچھ بنائیں گے۔ کلیئر ہو رہا ہے نا؟ اور بہت اطمینان سے، کوئی ہمیں جلدی نہیں ہے، ابھی جو ہم نے آج الحمدللہ جی پڑھی ہے سر، یہ کافی چیز ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی ان 6 سانچے آپ ان کو کہہ لیجئے، سوری یہ میں نے دوسری فائل شیئر کر دی، یہ 6 سانچے کہہ لیجئے، 6 ابواب کہہ لیجئے، 6 اوزان کہہ لیجئے، یہ بہت اہم ہے۔ انہیں آپ ایسے ہی یاد کر لیں ایک مرتبہ، سمجھ آئے تب بھی یاد کر لیں، نہ آئے تب بھی، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ اتنے آپ کو سمجھ آ ہی جانا ہے۔ کلیئر؟ اس کے ساتھ میں نے عرض کیا کہ آج ہم شروع کر رہے ہیں ماضی، نصر ینصر کی ماضی یاد کریں گے ہم۔ نصر ینصر پہلا باب ہے ثلاثی مجرد کا، اس کی ماضی کے 14 صیغے وہ ہم یاد کریں گے، یہ لکھے ہوئے ہیں۔ میں نے الحمدللہ کوشش کی، لکھ دیا سب کچھ، خود ٹائم نکال کے میں اس کو لکھتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ ایسے لکھوں آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے، ہر ایک کا وزن بھی اس کے سامنے لکھ دیا۔ کلیئر ہو رہا ہے؟ تو یہ 14 الفاظ ہیں جو 14 مختلف حالات کو تعبیر کرتے ہیں، ریپرزینٹ کرتے ہیں، یعنی 14 مختلف حالتیں۔ عربی زبان کا دائرہ چونکہ بہت وسیع ہے، عربی میں تو بہت، ہر حالت کے لیے الگ سے لفظ ہے، انگلش میں، ہماری اردو میں بہت کم ایسے ہوتا ہے یعنی ہر حالت کے الگ سے لفظ ہو۔ یہاں دیکھیں، اگر ایک غائب آدمی کے بارے میں آپ نے بتانا ہے کہ اس نے مدد کی، تو آپ نے ایک لفظ استعمال کرنا ہے۔ اگر مدد کرنے والے 2 غائب تھے تو آپ نے لفظ بدل دینا ہے۔ اگر مدد کرنے والے زیادہ سارے لوگ غائب تھے، مذکر، آپ نے لفظ تیسرا لے آنا ہے۔ ایک خاتون تھی، چوتھا لفظ آ جائے گا۔ 2 خواتین تھی، وہ غائب ہیں، انہوں نے مدد کی تھی، انہوں نے یہ کام کیا تھا، تو لفظ بدل جائے گا۔ زیادہ ساری خواتین تھی، لفظ چھٹا لفظ آ جائے گا۔ اگر ایک مذکر نے جو سامنے موجود ہے، مخاطب ہے ہمارا، حاضر ہے، اس نے کام کیا تھا، اس نے مدد کی تھی، تو لفظ 7واں آ جائے گا۔ اگر وہ 2 تھے تو 8واں، اس طرح کر کے 14 مختلف الفاظ آپ نے یاد کرنے ہیں۔ ہر ماضی معلوم کے 14 صیغے ہیں، چاہے وہ پہلے باب سے ہو، چاہے وہ دوسرے باب سے ہو، تیسرے، جس باب سے بھی ہو، جب وہ ماضی معلوم ہوگی تو اس کے 14 صیغے ہوں گے، اور وہ 14 صیغے اسی طرح کے ہوں گے جس طرح کے یہ ہمارے سامنے لکھے ہوئے۔ ٹھیک ہے؟ اب اس کی مکمل کیفیت آگے میں نے لکھ دی ہے یہاں، یعنی صیغہ واحد مذکر غائب ہے، وزن بھی لکھا، اور پھر اس کا معنی بھی لکھ دیا، اور معنی کے اندر تبدیلی سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بھئی یہ الفاظ کی تبدیلی کا مطلب کیا ہے، وہ مطلب آپ کو یہاں سے سمجھ آ رہا ہوگا معنی سے۔ کلیئر ہو رہا ہے؟ تو ایک مرتبہ یہ صرف صیغے پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر پورا چارٹ پڑھتے ہیں۔ کون پڑھیں گے؟ شاباش، کوئی ایک دوست۔ یہ جہاں لکھا ہوا نا الماضی المعلوم، اس کے نیچے جو 14 الفاظ لکھے ہیں ان کو اسی سیکوینس میں پڑھ دیں، اور پھر اس کے بعد پورا چارٹ پڑھیں گے۔ نصارہ بروزن فعال، صیغہ واحد مذکر غائب، مدد کی اسے ایک مرد نے، اس طرح کر کے بھی پڑھیں گے۔ جی ماشاءاللہ، احمد بھائی شاباش، سارے کوشش کیا کریں، سارے ہی کوشش کیا کریں، ہاتھ کھڑا کیا کریں۔ احمد بھائی نے ہاتھ کھڑا کیا، شروع کریں احمد بھائی۔ جی احمد بھائی شروع کریں۔ مائک آن کیجیے، آپ کا مائک جو ہے وہ میوٹ ہے، ان میوٹ کیجیے۔ جی نصر، نصر، نصروا، نصرت، 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 شاید میں اس کو زوم کر دوں۔ جی نصرت، نصرت، نصرتما، نہیں، دوبارہ پڑھیں، دوبارہ شروع کریں۔ نصر، نصر، نصروا، نصرت، نصرتا، نصرنا، نصرتا۔ سر تھوڑی اسکرین نیچے کریے گا۔ جی نصرتا، نصرتما، نصرتم، نصرتی، نصرتما، نصرتن، نصرتو، نصرنا۔ شاباش۔ اب دیکھیں میں بھی آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ نصارہ، نصارا، نصرو، نصرت، نصرتا، نصرنا، نصرتا، نصرتما، نصرتم، نصرتی، نصرتما، نصرتن، نصرتو، نصرنا۔
وزن دیکھیں، وزن بھی بالکل اسی آپ یہ کہہ لیجئے کہ انہی طرح کی زیر زبروں کے ساتھ ہوگا. آپ دیکھتے جائیں، نصرہ بروزن فعل، نصرہ بروزن فعلا، نصروا فعلوا، نصرت فعلت، نصرتا فعلتا، نصرنا فعلنا، نصرت فعلت، نصرتما فعلتما، نصرتم فعلتم، نصرتی فعلتی، نصرتما فعلتما، نصرتن فعلتن، نصرت فعلت، نصرنا فعلنا. وزن کی سائنس سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی جو یہاں پہ ورڈ ہے نا فا عین لام کے ساتھ، بالکل اس کی شکل آپ نے آگے لگا دینی، بس اس میں فا عین اور لام استعمال کرنا ہے آپ. کلیئر ہو گیا؟ اب دیکھیں ان کے معنی کیا ہے، وہ ذرا چارٹ پورا پڑھیں گے. کون پڑھنا چاہتے ہیں؟ شاباش. نصارہ بروزن فعالہ، صیغہ واحد مذکر غائب، مدد کی اس ایک مرد نے. جی کون پڑھیں گے؟ شاباش اس طرح سے. ہاں جی، جو پڑھنا چاہتے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں، شروع کریں اللہ کا نام لے کے. جی کنیز فاطمہ صاحبہ. جی نصرہ فعلا صیغہ نصارہ واحد مذکر بر غائب. وزن فعالہ. جی نصرہ بر وزن فعلا ہم، صیغہ واحد مذکر غائب، ہم. مدد کی اس کی ایک مرد نے. مدد نصرہ فعلا کی بوزن دیکھیں فعلا. دیکھیں رکیے مس کنیز فاطمہ صاحبہ. مدد کی اس ایک مرد نے، اس کی نہیں، جی مدد کی اس نے، یعنی اس ایک مرد اس نے. ایک مرد. جی شاباش. جی نصرہ بوزن فعلا صیغہ تثنیہ مذکر غائب، مدد کی ان دو مردوں نے. ہم، نصرو بوزن فعلو صیغہ جمع مذکر غائب، مدد کی ان سب مردوں نے. ہم. نصرت فعلت بوزن فعلت صیغہ واحد مؤنث غائب، مدد کی اس ایک خاتون نے. ہم. نصرنا فعلت نصرتا. بوزن فعلت ہم. نصرتا بوزن فعلتا صیغہ تثنیہ مؤنث غائب، مدد کی ان دو خواتین نے. ہم. نصرنا بوزن فعلنا صیغہ جمع مؤنث غائب، مدد کی ان سب خواتین نے. نصرتو بوزن فعلتو نصرتا. صیغہ واحد دیکھیں مذکر تو نہیں، حاضر، مدد. نصرتو سے صیغہ بالکل بدل جائے گا، وہ یہاں پہ آ رہا ہے. یہ دیکھیں یہ نصرتو ہے آخر والا، یہ نصرتا تا کے اوپر زبر ہے. جی نصرتا بوزن فعلتا صیغہ واحد مذکر حاضر، مدد کی آپ ایک آدمی نے. جی آپ ایک آدمی ہے، تو نصرتما ایک مرد ہے. جی بوزن شاباش شاباش شاباش. صیغہ تثنیہ مذکر حاضر، مدد کی آپ دو آدمیوں نے. نصرتم بوزن فعلتم صیغہ جمع مذکر حاضر، مدد کی آپ سب آدمیوں نے. نصرتی بوزن فعلتی صیغہ واحد مؤنث حاضر، مدد کی آپ ایک عورت نے. نصرتما بوزن فعلتما صیغہ تثنیہ مؤنث حاضر، مدد کی آپ دو عورتوں نے. نصرتن بوزن فعلتن صیغہ جمع مؤنث حاضر، مدد کی آپ سب عورتوں نے. ہم. نصرتو بوزن فعلتو صیغہ واحد متکلم مذکر و مؤنث، مدد کی میں ایک مرد یا ایک عورت نے. شاباش. نصرنا فعلنا صیغہ تثنیہ و جمع متکلم مذکر و مؤنث، مدد کی ہم دو مرد یا دو عورتوں یا سب مرد یا سب عورتوں نے. بہت اچھے، بہت شکریہ. آپ لوگوں نے دیکھا یہ 14 الفاظ آپ کی 14 مختلف کیفیتوں کو بیان کر رہے ہیں. ایک مرد ہے وہ غائب ہے، 2 مرد غائب ہیں، ان کے بارے میں آپ نے بتانا ہے. زیادہ سارے لوگ ہیں، تو جو بھی کیفیت ہوگی وہ ان 14 میں سے کسی ایک کے ماتحت آ رہی ہوگی. آپ نے
اسی ایک لفظ کو استعمال کرنا ہے مخصوص کیفیت بیان کرنے کے لیے. کلیئر ہو رہا ہے؟ کل کو آپ نے یہ اسی سیکوینس میں، اور کوئی کام نہیں ہے، آج میں کوئی کام نہیں دے رہا، اس ماضی معلوم کے ان 14 الفاظ کو آپ نے رٹا لگا کے آنا ہے، اور جو جتنے کم سانسوں میں سنائے گا وہ اتنا ہی ممتاز ہوگا. نصر نصرا نصرو نصرت نصرتا نصرنا نصرت نصرتما نصرتم. اب ہمارے سانس چھوٹے ہو گئے، ورنہ ہم ایک سانس میں کئی مرتبہ کہتے تھے ان کو. جتنا آپ کو اچھا یاد ہوگا، ایک سانس میں کہیں، آدھے سانس میں کہیں، 2 سانسوں میں کہہ لیں، چلے 3 میں کہہ لیں، جتنے کم سانسوں میں کہیں گے اتنے ہی آپ ممتاز ہوں گے. رٹا لگانا ہے ان کو، اور رٹا لگانے کے بعد تھوڑا سا اس کو سمجھ بھی لینا ہے. نصرہ کا کیا مطلب ہوتا ہے، نصرا کا کیا مطلب ہوتا ہے، نصرو کا. کلیئر ہو رہا ہے؟ یہ 14 الفاظ یہ والے ماضی معلوم کے. ماضی معلوم کا مطلب میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، یعنی بلکہ ابھی آج تھوڑا سا اس کو میں اشارہ کر دیتا ہوں. ایکٹیو وائز اور پیسیو وائز آپ نے سنا ہوگا، معروف اور مجہول. ٹھیک ہے، یہ معروف کے سیغے ہیں. مجہول کے مدد کی گئی وہ ہم بعد میں پڑھیں گے، اس کو کہیں گے نصیرہ. یہ ناصرہ ہے نا، مدد کی گئی، آپ کی ساتھ آپ کی مدد کی گئی. نصیرتا تو وہ مجہول کے الفاظ اور سیغے ہم بعد میں پڑھیں گے. آج صرف معلوم اور معروف کے 14 الفاظ ہم نے پڑھے ہیں، انہیں آپ انشاءاللہ اسی سیکوینس میں یاد کریں گے، اور پھر ان معانی کو بھی اچھے سے ذہن میں بٹھائیں گے. کل میں آپ سے سنوں گا بھی پورے کے پورے الفاظ کو، ہر ایک سے سنوں گا، اور آگے اسی وقت جاؤں گا جب سارے مجھے زبانی جس طرح میں چاہتا ہوں سنانا دے. جب تک سنائیں گے نہیں آگے نہیں جاؤں گا. یہ میں آپ کو کلیئرلی آج کہہ رہا ہوں، جب تک آپ سنانی دیں گے آگے نہیں بڑھیں گے، کیونکہ بہت بنیادی. جس کو یہ پہلی گردان یاد ہوگی نا، اس کو 6 کے 6 ابواب کی پہلی گردان یاد ہو گئی. جس کو مضارع کی پہلی گردان یاد ہو گئی، ینصرو والی، میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں. جس کو یہ والی گردان یاد ہو گئی، ہے تو یہ 14 الفاظ، تو اس کو 6 کے 6 ابواب کی مضارع معلوم یاد ہو گئی. بس اس نے زیر زبر تھوڑی سی تبدیل کرنی ہے. تو اس لیے میری گزارش ہے آپ سبھی حضرات سے کہ اس کو ماضی معلوم کی پہلی گردان کو اچھے سے، جتنا اچھا آپ کر سکتے ہیں اسے یاد کریں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 3 الفاظ یاد کریں. نصر نصرا نصر نصرا نصرو نصر نصرا نصرو نصر نصرا نصرو نصر نصرا نصرو. یہ 3 ہو گئے. پھر آگے مزید 3 لے لیں. نصرت نصرتا نصرنا نصرت نصرتا نصرنا نصرت نصرتا نصرنا نصرت نصرتا نصرنا. اب ان 6 کو دوبارہ بار بار پڑھیں. نصر نصرا نصرو نصرت نصرتا نصرنا نصر نصرا نصرو نصرت نصرتا نصرنا نصر نصرا نصرو نصرت نصرتا نصرنا. سمجھ آ رہی؟ مزید 3 کو ملا لیں. 9 ہو جائیں گے، ان 9 کو ریپیٹ کریں. مزید 3 کو ملا لیں، 12 ہو جائیں گے، ان 12 کو شروع سے آخر تک پڑھیں بار بار، جس طرح بھی میں نے پڑھا. اور آخری 2 بچ جائیں گے متکلم کے، ان کو ساتھ ملائیں اور 14 کے 14 کو بار بار پڑھیں. جب آپ ایک مرتبہ رٹا لگا لیں، پانی کی طرح اس کو آپ یاد کر لیں، پھر آپ دیکھیں کہ ناصرہ کا معنی کیا ہوتا ہے. ناصرہ فعلہ کے وزن پہ ہے، یہ واحد مذکر غائب ہے، لہٰذا اس کا معنی ہوگا مدد کی اسے ایک مرد نے. نصرو یہ جمع مذکر غائب ہے، لہٰذا معنی ہوگا مدد کی ان سب مردوں نے. تو آپ نے لفظ اور اس کا صیغہ اور معنی، یہ ساری چیزیں کل مجھے سنانی ہے. ابھی کسی کا کوئی سوال ہے وہ کر لیں، آج جو ہم نے گفتگو کی اس سے ریلیٹڈ، اور اس کے بعد ہم سیشن ختم کر رہے ہیں. 5 منٹ میں نے زیادہ لے لیا آپ کے. جی کوئی جانا چاہیں جا سکتے ہیں، اور سوال میں لے کے اس کے بعد کچھ سیشن ختم کروں. جی شاباش، کوئی سوال ہو تو بتائیں. شاباش، مائک آن کر لیں کہ کوئی سوال کرنا سر چاہتے ایک ہیں. سوال تھا. جی سر جیسے یہ 6 گردانے ہیں معلوم کی، اسی جی طرح اب ایک اور آپ نے لفظ بھی استعمال کیا تھا نصر تو، کہ اس نے مدد کی، نصیر تو نصیر تو نصر تو اس کی بھی پھر آگے اسی طرح 6، ان کی بھی اسی طرح 6 گردانے. نہیں، یہ 6 ابواب تو بس یہی ہیں. اب ان سے معلوم اور مجہول ٹھیک ہے، وہ آپ کی ضرورت کے مطابق آپ استعمال کریں گے. جب آپ نے یہ ٹھیک ہے معلوم یاد کر لیا نا، یہ والا، یہ 14 یاد کر لیے، تو آپ کو مجہول بھی یاد ہو جی. جانا ہے. مثال کے طور پہ معلوم ناصرہ ہے اور مجہول کیا ہے، نصیرہ. بس ایک آپ نے پیش لگانی ہے زبر کی جگہ پہ، یعنی یہ ٹھیک ٹھیک نصرہ ٹھیک ٹھیک نصرا نصرو ہے، وہ نصیرہ نصیرہ نصیرو ہے تو الفاظ وہی ٹھیک ہے. ہے.
اس لیے میں آپ کے زور دے رہا ہوں کہ یہ والے آپ نے اچھی طرح یاد کرنے. جس کو جتنے اچھے یہ والے یاد ہوں گے نا جی، اس کو اتنی اچھی آنے والی گردانیں یاد ہو جائیں گی. میں آپ سے شروع میں عرض کروں کیونکہ یہ پہلی جو گردان ہوتی ہے یہی بنیاد ہے آگے والی ساری گردانوں کی. جی اور سوال؟ اور کوئی سوال کسی کا؟ چلے ہم سیشن ختم کر رہے ہیں. آپ کا کام یہ ہے آج کا کہ یہ والے 6 ابواب ثلاثی مجرد کے اور پہلے باب کی پہلی گردان ماضی معلوم، یہ آپ نے یاد کر کے آنی ہے. اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے، ایک دوسرے کو دعاؤں میں شریک رکھیں. کل انشاءاللہ دوبارہ ہماری ملاقات ہوگی. جی احمد بھائی آپ سوال کرنا چاہتے ہیں؟ مائک آن کیا آپ نے. جی نہیں سر وہ غلطی سے ہو گیا. جزاک اللہ. اچھا چلیں اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں ایک دوسرے کو شریک رکھیے. یہ میں گروپ میں شیئر کر دیتا ہوں انشاءاللہ یہ دونوں پیجز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.